الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں حرز ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا. یہ حرز بہت ہی مشہور و معروف ہے دفع آصب، دفع شیاطین و جنات کے لیے. تو حضرت امام سیوطی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ کے اندر یہ نقل فرماتے ہیں، امام بہقی کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں رات میں اپنے بستر پہ لیٹنے کے لیے لیٹتا ہوں تو گھر میں عجیب قسم کی آوازیں آتی ہیں، جیسے چکی چلنے کی آواز، جیسے مکھی کے بھنبھنانے کی آواز، اور اسی طریقے سے کبھی بجلی کی چمک سی محسوس ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ پچھلی رات بلکہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے صحن میں ایک کالا لمبا سا سایہ دیکھا جو اوپر بلند ہوتا جا رہا تھا، اور جب میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھ پر آگ کے شعلے داغے اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں جل جاؤں گا. تو جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شکایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ علی لکھو. تو پھر آپ نے وہ ایک خط لکھا جنات کے نام یا وہ شریر خبیث جن کے نام جو حضرت ابو دجانہ کو ستا رہا تھا. تو اس خط کا نام حرز ابو دجانہ ہے اور یہ حرز ابو دجانہ کے نام سے اس واسطے مشہور ہے. اس کے بعد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے اور وہ خط بھی اپنے ساتھ لے آئے، اور جب رات میں سونے لگے تو اپنے تکیے کے نیچے اس خط کو رکھا. کہتے ہیں کہ رات کا کچھ عرصہ بیتا تھا کہ میں نے کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی. کوئی کہہ رہا تھا کہ اے ابو دجانہ، اس خط کو اٹھا لو اور ہم لات و عزیٰ کی قسم کہ ہم جو ہے وہ جل رہے ہیں، ہم عذاب میں ہیں، اور تمہیں اس خط کے لکھنے والے کے حق کا وسیلہ دے کر کے ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس خط کو اٹھا لو، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے گھر بھی نہیں آئیں گے اور تمہارے آس پاس پڑوس کے مکان میں بھی نہیں آئیں گے. تو یہ معاملہ جب رات میں پیش آیا اور آپ بخیر و عافیت آپ حسب معمول جیسے آرام سے آپ نے رات گزاری، سوئے، پھر صبح فجر کی نماز میں جب آپ مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ رات کا سارا واقعہ کہہ سنایا. تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دجانہ اب وہ آصب قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا. تو یہ اس واقعے کو اور اس پورے خط کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر لکھا ہے. بہت ہی مشہور و معروف ہے، مشائخ کے یہاں یہ جیسے اس کا معمول ہے، اور فقیر بھی اس تعلق سے پہلے کئی بار عرض کر چکا ہے کہ آپ جتنے احباب جو روحانی معالجین ہیں جو بالخصوص آصب وغیرہ کا جو علاج کرتے ہیں وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور وہ لوگ جو ابھی اتنا پختہ کار عامل نہیں ہوئے ہیں اور جن کو سخت قسم کے آصب اور بہت شدید قسم کے سحر کے علاج سے جو روکا جاتا ہے، تو ایسے لوگ بھی کہ جو اگر کسی بڑے دینی منصب پر ہے اور ان کے پاس کچھ لوگ آ جاتے ہیں آصب وغیرہ کے مسائل کو لے کر کے، تو آپ حرز ابو دجانہ کو برکت کے طور پر لکھ کر کے دے دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس مبارک خط کے طفیل ممکن ہے
بہت ممکن ہے، بلکہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس آصف کا زور ٹوٹ جائے گا۔ تو علاج معالجے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامل کرے، اس میں بھی آپ مہارت پیدا کریں، لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ابھی پختہ کار نہیں ہوئے ہیں اور کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ان کے سامنے، تو وہ حرز ابو دجانہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کو آپ جیسے برکت کے طور پر جو ہے اس کو لکھ کر کے دیں، اس کو جیسے مکان میں چسپاں کر دیں یا تکیے کے نیچے رکھ لیں یا آصف زدہ کے گلے میں لکھ کر کے ڈال دیں، مطلب کہ اپنے ثوابدید پر جس طرح بھی اس کے استعمال کی وہاں گنجائش ہو وہ اس طریقے سے استعمال کرائیں۔ تو یہ بہت ہی شاندار ہے، ہم نے اس کو اپنے ویب سائٹ پر بہت پہلے بھی ڈالا تھا، ابھی تازہ ترین بھی ڈال دیا ہے، یہاں اسکرین پر بھی لگا دیا جا رہا ہے، اس کو دیکھ لیں، اس سے مکمل استفادہ کریں۔ جتنے ہمارے احباب جو روحانی معالجین فقیر کے جتنے باقاعدہ جو شاگرد ہیں، ہر ماہ جو اعمال وغیرہ کر رہے ہیں، انہیں اس حرز کی اجازت ہے، اور باقی تمام وہ لوگ جو لکھنا چاہیں اس طریقے سے لکھیں، اللہ برکت دے، دنیا بھر کے عاملین اس سے استفادہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير